اور کوئی ناراض وہ آج نہیں ہوئے، وہ ناراض پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہے ہیں۔ اور جو لوگ پارلیمنٹ کی کارروائی کور کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے سکیں گے کہ یہ لوگ کو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انہیں کچھ جو ہے وہ ورغلا لی ہے اب آ کے، وہ پچھلے 1.5-2 سال سے ناراض چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا پن ہے کہ اس وقت یہ الزام لگایا جائے ان کے اوپر کہ جی وہاں پہ نوٹوں کی بوریاں ہیں، جی وہاں پہ جو ہے پیسے دیے گئے ہیں، وہاں پہ لالچ دیا گیا ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کے پاس تمام سورسز ہیں، اگر کوئی ثبوت ہے ان کے پاس تو لے کے آئیں سامنے۔ اور ان لوگوں نے قرآن پاک پہ اور سورہ یاسین پہ ہاتھ رکھ کے ان بے بنیاد الزامات کی جو ہے وہ تردید کی ہے۔ ہم نے متحدہ اپوزیشن نے اس کے علاوہ بھی ہم نے 172 ووٹ جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں۔ اگر ان کو ساتھ ملائیں تو پھر تو یہ گنتی جو ہے وہ 195 سے اوپر چلے جاتی ہے۔ کل جب تحریک جو ہے وہ جب لیو گرانٹ ہوئی تو ہمارے 161 ووٹ تھے، 161۔ جام، کریم جن کو بیل مل چکی ہے اور وہ آ جائیں گے انشاءاللہ ووٹ کے دن 162۔ علی وزیر جو جیل میں ہے، جس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ ووٹ کی اجازت ملے گی 162۔ اسلم بطانی بلوچستان سے آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے ہیں 163۔ اس کے بعد 3 ووٹ پی ایم ایل کیو کے ان کے پارلیمانی لیڈر طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ 1+2، یہ ہو گئے 166۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 4 ووٹ جو ہے وہ بی اے پی کے، وہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 وہ ووٹ ملا کے 3 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے ملا کے، اور 2 ووٹ جو آزاد ہیں ان کو ملا کے، تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ان میں بھی ہمارے پاس 5 لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں ادھر، جنہوں نے پی ٹی آئی کے نشان پہ ووٹ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہم عمران خان صاحب کو ان کا یہ بیانیہ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیں گے کہ جی دیکھیں میرے نام کے اوپر ووٹ لیے ہیں، اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے ووٹ استعمال کیا ہے۔ جو آدمی آزاد امیدوار منتخب ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے منشور کو، پی ٹی آئی کے نشان کو جو ہے وہ ہرا کے جو ہے وہ ایم این اے جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہے۔ اور جو کیو لیگ ہے، کیو لیگ کے ووٹ اس لیے ہمیں ملیں گے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، ویسے تو ہمارے ساتھیوں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن جو لاسٹ 2 ملاقاتیں تھیں ان میں جو سیکنڈ لاسٹ تھی اس میں مونس الہی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور چودھری مونس الہی صاحب نے، اب دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملاقات کی، یہ ایک ان کا اور ہمارا راز تھا، لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس لیے حقائق کو اب سامنے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چودھری مونس الہی نے اس ملاقات میں جب کہ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ وزارت اعلیٰ سے نیچے آ جائیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے 10 ووٹ ہیں، ہمارے 165 ووٹ ہیں، تو یہ مشکل ہو جائے گی۔ تو چودھری مونس الہی نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ ہمیں چیف منسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم خاموش بیٹھیں گے، ہم پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات جو ہے نہیں کریں گے۔ یہ چودھری مونس الہی صاحب نے کہا اور میرے سامنے کہا۔ اور اس کے بعد جو آخری ملاقات ہوئی ان سے، باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا، کیونکہ ہم نے جب یہ صورتحال جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو بھیجی، پی ایم ایل این جو ہے اس میں ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے
بحث مباحثے سے اور پھر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو یا متفقہ ہو اسے ریفر کیا جاتا ہے اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی طرف، اور وہاں سے پھر جو فیصلہ آتا ہے جو کہ اکثر اس رائے کے مطابق ہی ہوتا ہے اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ آج بھی پی ایم ایل این کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف کی اپروول سے ہو رہا ہے، اور ان کی اپروول کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے بات۔ تو ان کی اپروول کے بعد ہم نے ان کو جا کے آفر دی، جوہری صاحب نے باقاعدہ ایکسیپٹ کیا، جوہری صاحب نے باقاعدہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا، باقی جو دوست ساتھ تھے، میرا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا کھایا گیا، اس کے بعد باقاعدہ دعائے خیر جو ہوتی ہے دعائے خیر ہوئی، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتہ چلتے ہی یہ اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بزدار کے خلاف جمع کروا دیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ سے بات ہو گئی ہے تو ہم کروا دیتے ہیں۔ تو صبح 9:30 بجے جو ہے وہ تحریک جمع ہونی تھی، وہاں پہ جن دوستوں کے ذمہ لگایا گیا وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، 9:31 پہ چودھری صاحب کا فون کہ جی وہ جمع نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس کے بعد وہ 9:45 بجے جو ہے وہ جمع ہوئی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے جو ہے وہ جا کے حکومت سے بات کی ہے۔ ویسے چودھری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودھری مونس علائی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، ورنہ چودھریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہیں وہ کیے نہیں ہیں اس سے پہلے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ چودھری صاحب آپ پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتی، پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ تو لیر ہو چکی ہے پنجاب میں، وہاں پہ علیم خان گروپ ہے، علیم خان گروپ کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں، یہ پکی بات ہے، میرا ان سے تعلق بھی ہے، بہت نفیس آدمی ہے، 30 سے 40 لوگ ان کے پاس ہیں۔ وہ اگر کوئی ان کو امیدوار بنائے تو شاید بن جائیں، لیکن وہ فی الحال امیدوار نہیں ہے، وہ صرف عمران کے نامنی، وہ چودھری صاحب ہوں جو کوئی ہوں اس کے خلاف ووٹ استعمال کریں گے۔ وہاں پہ 3 گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں، وہاں پہ ایک چھینا گروپ ہے، ان کے پاس بھی 10-12 لوگ ہیں، اور اب وہاں پہ ایک کل کا نیا گروپ جو ہے اس نے جنم لے لیا، وہ ہے بزدار گروپ، کیونکہ بزدار کے بھی تو ہمدرد ہیں نا۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو بین الاقوامی سازش تھی، یہ عمران خان صاحب نے تو اپنا ویسے ہی کہہ دیا یہ تو ہمارے خلاف تھی یہ، اور حالانکہ بین الاقوامی سازش کرنے والے جو ہیں وہ علیحدہ طور پہ پریشان ہیں کہ یار اتنی بے عزتی ہماری کہ ہمیں الزام دیا جا رہا ہے کہ بزدار کے خلاف ہم نے جو ہے وہ سازش کی ہے۔ تو چودھری صاحب کسی قیمت پہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی حمایت سے۔ وہاں پہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے پاس ووٹ ہے پلس پیپلز پارٹی، ہمارے پاس 165+7 ہمارے پاس وہ ووٹ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10-12 ووٹوں کی ہمیں اگر ملے کسی گروپ سے تو ہم کسی کو بنا بھی سکتے ہیں، بن بھی سکتے ہیں، اور اس بارے میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک آدھ دن میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنا فگر ان ناراض ایم این اے سے جن کی تعداد جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ 14 کے قریب کو تو انہوں نے نوٹس دیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے بھی ہے کہ جو اس بات پہ ہیں کہ جی اگر 1-2 ووٹ کی آپ کو ضرورت پڑے تو ہم بھی حاضر ہیں، وہ بھی ہمارے پاس 3-4 لوگ ہیں۔ اور یہ جو ان کی ٹیم بنی پھرتی ہے، فواد چودھری صاحب اب کتنے بڑے جو ہے وہ ان کی ٹیم کے نیگوشیٹر ہیں، ان کے بھائی جو ہیں یہ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ کی یقین دہانی کروائی ہے کہ نہیں کروائی، لیکن ہم استعمال تو اسی وقت کریں گے جب ہمیں ضرورت ہوگی، اگر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی تو پھر ہم خام خواہ کسی کو 63A کے آگے کیوں ہم اس کو جو ہے وہ ڈالیں گے۔ تو فواد چودھری صاحب آپ اپنے بھائی سے تردید کروا دیں نا، تو پھر میں دیکھوں کہ آپ
جو ہے وہ کتنے اچھے جو ہے وہ نیگوشیٹر ٹیم کے ممبر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے گھر سے ہمیں اگر ایک ووٹ کی ضرورت ہو تو ان کے گھر سے بھی ہمیں ووٹ ملے گا. ان کے قریبی عزیز سے، جو قریب تر ان کا عزیز ہے. یعنی یہ نیگوشیٹر ٹیم جو ہے ان کی، اس کا حال دیکھیں. نیگوشیٹر ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب. وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ان کا بھائی ان کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ JJIF میں جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو میں نے چیلنج کیا ہے، میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے. وہ لائیں اپنے بھائی چودھری فرخ الطاف کے سے تردید کروا دیں جو میں نے جو ہے وہ بات کی ہے. اسی طرح سے نیگوشیٹر کے تیسرے ان کے کھلاڑی ہیں اسد عمر صاحب اپنے آج تک بھائی زبیر عمر کو تو قائل کر نہیں سکے کہ عمران خان جو ہے وہ بہت اچھا لیڈر ہے اور بہت جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ سنبھالے گا. تو اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے یہ گیم ہار چکے ہیں، اور اب ان کے پاس ایک ہی باعزت راستہ ہے کہ یہ جو ہے یہ استعفیٰ دیں. اور چاہیے تھا عمران خان صاحب، اگر آپ میں کوئی اصول ہے، اگر آپ میں کوئی سمجھ ہے، اگر آپ میں کوئی وہ چیز جس کا میں نام نہیں لیتا اگر وہ ہے، تو بزدار سے استعفیٰ لینے سے پہلے خود اپنے استعفے کے اوپر سائن کرتے. تو پھر ہم سمجھتے کہ چلو کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ آپ کو پاس ہے. تو ان کے پاس اب صرف ان 6 دنوں میں ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ریزائن کریں. MQM ٹھیک ہے، ہم MQM کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہے ہیں. رات یہ گئے ہوئے تھے ان کی طرف، ہمارے ساتھ ان کا ٹائم تھا 10 بجے کا. یہ وہاں سے اٹھے ہی نہ، یہ 11:30 بجے جا کے یہ اٹھ کے گئے. ہم جو ہے وہ باہر انتظار کرتے رہے. اس کے بعد پھر ان سے بات ہوئی ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ ساتھ تھے. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ MQM کے جو لوگ ہیں وہ صحیح سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں. وہ اپنی جو ان کی کانسٹیٹنسی ہے اس کے لیے بہتر انداز سے جو ہے وہ واقعی سیاسی مذاکرات کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر BAP کا فیصلہ جو ہے وہ 4 اور 1 سے ہوا ہے، کیو لیگ کا فیصلہ جو ہے وہ 3 اور 2 سے ہوا ہے، اور MQM جو ہے وہ اپنے فیصلے کے لیے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے مذاکرات کر رہی ہے، تو اٹ مینس کہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ سیاسی فیصلے کر رہی ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. وہ جو ایک تھیوری چلا کرتی تھی سیاسی مداخلت کی یا ٹیلی فونوں کی، یہ اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو رہا. اب سیاسی مداخلت جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہو رہی. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی سے جو یہ تبدیلی آنے والی ہے، جو ایک نااہل اور نالائق ٹولے سے اس ملک کی جان چھوٹنے والی ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے. یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہی ہیں اور کوئی ان کے اوپر غیر سیاسی دباؤ نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلے کریں گی. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ، اپنے لیڈر کے بیانیے پہ قائم رہتے ہوئے اس ملک کی سیاست کو آگے بڑھائے گی. اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون میں تفرقہ تلاش کرتے تھے، وہ جی بڑا اختلاف ہو گیا جی، وہ مریم نواز میں اور میاں شہباز شریف میں جھگڑا پڑ گیا جی وزارت عظمیٰ کا. ان کو میرا خیال ہے کہ کل رات جب مریم نواز شریف نے خطاب کے لیے دعوت دی ہے میاں نواز شریف کو رات کے جلسے میں، ان کو میرا خیال ہے آرام آ گیا ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے اور لے کے آئے گی. عمران خان صاحب حکومت کر رہے تھے، مہنگائی کی
इंतहा पे थी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब थी, मतलब कहीं से कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं था, लोगों में नफरत पैदा हो रही थी इमरान खान के खिलाफ। इसमें ऐसी क्या बहुत शुक्रिया आपका। अदम एतमाद लाना पड़ी कि उस मुर्दा घोड़े में आपने जान डाल दी सियासी तौर पर, अब वो हीरो बनने जा रहे हैं। नंबर 2, अभी आपने कहा ये आपकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर कर लें। साहब ये बताइएगा कि देखें, पंजाब में क्योंकि हमने जो अदम एतमाद की तहरीक मूव की है, वो मैंने उसकी बैकग्राउंड भी बताई है कि किसके कहने पे की है। अब अगर ये भी अगर कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है तो मैंने ये भी बता दिया कि किसने कहा, और किसने सुबह 9:31 पे फ़ोन करके पूछा कि ये साजिश जो है ये मुकम्मल हो चुकी या नहीं हो चुकी। तो क्योंकि हमने ये अदम एतमाद की तहरीक इस पस मंज़र में पेश की थी कि उसकी सूरत में जो है वो वज़ीर आला जो है वो हम हमायत करते परवेज़ इलाही साहब को। अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब नॉमिनी होंगे इमरान खान के, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनके मुखालफ जो है वो उम्मीदवार लाएंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में पार्टी जो है वो अपना फ़ैसला करेगी और उसके बाद पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ से उसकी अप्रूवल हासिल करके उसको अनाउंस किया जाएगा। साहब ये बता दें कि वज़ीरत पंजाब के बाद वज़ीर आला के बाद अब सिंध में गवर्नर के कहा जा रहा है कि वो भी रिज़ाइन देंगे, और उसके बाद KPK में भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रिज़ाइन दे के उधर ANP को देने जा रहे हैं, इधर से MQM को देने जा रहे हैं। क्या आप लोगों के जो MQM से इतने दिनों से मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या वो हतमी नतीजे पे नहीं पहुँचे कि हुकूमती जमात ने जाके फौरी तौर पर जो है गेम का पलटा एकदम चेंज कर दिया कि काफ लीग भी आपके हाथ से निकल गई और MQM भी नहीं, कहाँ पलटा चेंज हो गया भाई? मैंने आपको ये बताया है, जितने वोट मैंने 1+1+1 161 तो कल थे ना वहाँ पे, आप पता कर लें जाके जो अपना रिज़ल्ट है काउंटिंग का। और उसके बाद मैंने 1+1 आपको 172 वोट पूरे कर दिए हैं, और जबकि वो तकरीबन 20-22 लोग जो हैं वो अलहदा पड़े हैं, उनमें से 5-7 लोग ऐसे हैं जो आज़ाद मुंतखब होके आए हैं। अगर हमें उनमें से 10, 5, 15, 20 की ज़रूरत हुई तो आप मुझे बताएं कि ये सिंध का गवर्नर भी इस्तीफ़ा दे दे, KPK का भी दे दे, बाकी और पंजाब का भी दे दे, ये सारों से इनको क्या हासिल होगा? ये अब हारी हुई गेम खेल रहे हैं। अब इनके पास जो है वो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो है ये कोई दुरुस्त फ़ैसला किया। अब आज मुझे बताएं कि ये जो सियासी कमेटी है इनकी, सियासी कमेटी में वो लोग हैं जो अपना घर नहीं संभाल सकते, जिनके भाई उनके साथ नहीं है, जिनकी फैमिली जो है वो उनके साथ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि क्योंकि वो शेख रशीद साहब ख़ुद ऐसी बात करते हैं, फिर उनके जवाब में जो है वो हमें भी ऐसी बात करनी पड़ जाती है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक यानी गली महल्ले से उठा हुआ सियासी वर्कर है, उसने जो 2 मशवरे दिए थे इमरान खान साहब को, अगर उनके ऊपर अमल हो जाता तो शायद हमारे लिए कुछ मुश्किलात जो है वो हमारे सामने आती। कानून को भी जानते हैं, जाम अब्दुल करीम बैरूने मुल्क हो के किस तरह ज़मानत ले सकता है और किस अदालत से उन्होंने ज़मानत ली? मैं आपको इसकी 101 मिसालें दूंगा। शेख रशीद साहब क्योंकि इससे मुंसलिक नहीं है, 101 मिसालें दे सकता हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे गलत मुलव्वस किया गया है मुकदमे में, मैं आके अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं अदालत को सरेंडर करना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। ये प्रोटेक्टिव बेल जो है यहाँ पे लाहौर में, अगर बंदा इस्लामाबाद है वो कहता है जी मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मुझे अरेस्ट का ख़तरा है, यहाँ हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकता है, इसी तरह बैरून मुल्क से ले सकता है। उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ली है हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से। तो वो जो है वो 4 तक है, आएंगे अपना वोट इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सरेंडर करेंगे अदालत। ये वहाँ पे गारंटी है इस बात की जी। ये बताइए, आप चौधरी राज बड़े अच्छे से जानते हैं, ये जो रूमर्स है कि उनकी फैमिली के अंदर डिविजन्स हैं, आधे जो है वो अपोजिशन के साथ हैं, आधे जो है वो हुकूमत के साथ हैं, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, उनकी फैमिली में कोई डिवीज़न नहीं है, ये वोट के ऊपर डिवीज़न नहीं है। उनके पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि वो जो है वो वोट जो है वो अपोजिशन को देंगे। अब अगर उनके 5 वोट हैं, उनमें से एक आध वोट अगर उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करता तो हो सकता है बाद में वो कोई कार्रवाई करें या ना करें। लेकिन बतौर पार्लिमानी लीडर तारक बशीर चीमा साहब ने रात जिसका मैंने जिक्र किया, जिस मुलाकात का,
وہیں پہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپوزیشن کی تحریک کو، عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا تھا۔ اب بعد میں جو ہے وہ چوری مونس علائی کی وجہ سے مجبور ہو کے چوری پرویز علائی صاحب نے اپنا اگر فیصلہ چینج کیا ہے تو یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ چودھری برادران کو دوبارہ قائل کرنے کی کوشش کرے گی یا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، دیکھیں اس بارے میں پی ایم ایل این کی طرف سے تو کسی کوشش سے میں آگاہ نہیں ہوں، البتہ آصف زرداری صاحب کا یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ آج ان کو ملنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ان سے ملتے ہیں تو اس میں کیا بات ہوتی ہے یہ اس کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ صاحب حلیم خان کا کوئی چانس لگ سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے وہ وزیر اعلیٰ؟ نہیں، حلیم خان کا چانس کیوں نہیں لگ سکتا؟ حلیم خان جو ہے وہ بہت ایک اچھا انسان ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن حلیم خان جو ہے، یہ میں بات واضح کر دوں کہ حلیم خان نے خود مجھے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی میں چودھری صاحب کے یا پی ٹی آئی کے عمران خان کے نومینی کے خلاف میں نے ووٹ ڈالنا ہے، میں خود کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، اور میں جو بھی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوگا میں اس کو سپورٹ کروں گا، اور 30 سے 40 لوگوں کے اوپر وہ حاوی ہے، لیکن اگر ان کو کینڈیڈیٹ بنایا جائے تو وہ بن بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے، وہ معزز ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے۔ جی لاسٹ کویشچن جی۔ آپ نے کہا کہ اکبر کی مبارکت پوری ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ توڑ کر ہم سرپرائز دیں گے، کیا آپ نے اپنے ایم این ایف کو اعتماد؟ یار میں نے یہ کہا ہے کہ کل لیو گرانٹ ہونی تھی، کل اگر ان کے پاس بندے ہوتے تو لیو ہی نہ گرانٹ ہونے دیتے، یہ گنتی ختم ہو جاتی۔ کل 161 ووٹ ہوئے ہیں نا، اور 161 ووٹوں میں میں نے ابھی آپ کو پوری گنتی 1+1 جو ہے وہ کر